بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں چوراہوں میں، گلیوں بستیوں میں، گویا ہر جگہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے، ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدہ میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ سامعین محترم، اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد نبوی سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل کی تلاش میں نکلے اور 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا اور ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا، چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا کہ سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا ہے وہ اس وقت رات کو شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ مکان کے بالا خانے پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق اس مکان کے بالا خانے پہ چڑھے، چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا شاید سوالی یا مانگنے والا ہے، اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا، جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا، خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے بالا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن زندہ ہو، یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس کی نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے جب تک محل کے اندر سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے، ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا کہ اے لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینے کی طرف چلے۔ آہستہ آہستہ مدینے پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ کے جس جگہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبریل امین پیغمبر علیہ السلام پر وحی لے کر آئے۔
اور فرمایا اے اللہ کے نبی آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نبینہ صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ بن ابی عتیق انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو سامعین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ تو سامعین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ایسی اسلامی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔